السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ آج ہم آپ کی کلاس کا چھٹا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف لیتے ہیں اور پھر جو یہ آج ہمارے پاس سبق موجود ہے اس کے بارے میں بھی کچھ دلچسپ باتیں ہم لوگ جانیں گے۔ ٹھیک، تو پہلے جو مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد صاحب، سبق ہے ہمارا اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب 1831 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1912 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد ضلع بجنور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دلی لے آیا۔ یہاں مولوی عبدالخالق کے حلقہ درس میں داخل ہوئے۔ دلی کالج سے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی۔ ملازمت کا آغاز ضلع گجرات پنجاب سے مدرس کی حیثیت سے کیا۔ بعد میں ترقی کر کے انسپکٹر مدارس ہو گئے، پھر تحصیلدار اور بعد ازاں افسر بندوبست ہوئے۔ اس کے بعد ریاست حیدرآباد چلے گئے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد دلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی۔ نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناول لکھے جن میں میرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات النعش خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ تھا ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا تعارف۔ اب جو آپ کا سبق ہے اس کی جانب آتے ہیں۔ سبق کا نام ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ لیکن دراصل یہ سبق جو ہے اقتباس کیا گیا ہے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے جو ناول ہیں ان میں سے جو میرات العروس ہے، ناول کا نام کیا ہے؟ میرات العروس۔ یہ ناول کا نام ہے۔ اس سے یہ حصہ جو ہے اقتباس کیا گیا ہے۔ پورا ناول بہت دلچسپ ناول ہے اور اس کا اگر میں آپ کو پس منظر بیان کروں، بلکہ اس کے لکھنے کا اگر پس منظر بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ جس وقت ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اردو ادب میں کچھ مواد حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جس سے بچیوں کی اچھی تعلیم ہو سکے، تو بدقسمتی سے ان کو ایسا کوئی ناول، افسانہ یا کچھ بھی مواد نہیں مل سکا۔ تو آپ نے فیصلہ کیا کیوں نہ میں اپنی بچیوں کو خود لکھ کر سمجھانے کی کوشش کروں، کیونکہ ہم جو ویسے نصیحت کرتے ہیں اس کا اثر زیادہ دیر پر نہیں رہتا، لیکن اسی کو اگر ہم کہانی کی، ناول کی صورت میں دلچسپ پیرائے میں پڑھ لیں تو وہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے لکھنا شروع کیا۔ آپ نے جب لکھنا شروع کیا تو لکھتے چلے گئے اور اس کے اوپر پورا ایک ناول بن گیا۔ تو پھر آپ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یہ ہمارے ملک کی، قوم کی باقی بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی کام آئے۔ تو یہ اس ناول کے لکھنے کا پس منظر ہے۔ ناول کا جو اپنا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ 2 بہنوں کی کہانی ہے۔ بڑی بہن کا نام اکبری ہے، چھوٹی بہن کا نام اصغری ہے۔ اکبری جو ہے وہ پھوہڑ اور بد سلیقہ لڑکی ہے، اصغری جو ہے وہ سلیقہ شعار لڑکی ہے۔ دونوں بہنوں کی ایک ہی گھر میں شادی ہوئی ہے۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارے پاس اقتباس ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، تو جہاں پر اصغری شادی ہو کر گئی ہے اپنے سسرال میں،
وہاں پر اس نے لڑکیوں کو پڑھانا شروع کیا ہے. اپنے گھر کے اوپر بھی پڑھاتی تھی, یہاں پر تو شہرت تھی, لیکن اب اپنے سسرال میں چلی گئی ہیں. تو اس پس منظر میں اب یہ ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں. حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان بہت مدت تک والی اندور کی سرکار میں مختار کل رہے اور ہزاروں روپے کی املاک شہر میں خرید لی تھی. ہزاروں روپے کی املاک خریدنے سے مراد آج کے دور میں اگر آپ سوچیں تو کروڑوں کی جائیداد ہے. بڑی شان سے رہتے تھے. ڈیوڑی پر سپاہیوں کا گارد. ڈیوڑی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور جس کمرے سے گزر کر اگر داخل ہو اس کو ڈیوڑی کہتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے گارد, اس کا مقصد پہرا یا سپاہیوں کی ٹولی ہوتی ہے, لیکن یہاں پر کیا ہے, ڈیوڑی پر سپاہیوں کا گارد, مقصد پہرا. یہ دراصل گارڈ سے لفظ نکلا ہے, اردو میں کیا ہے, گارد. تو ڈیوڑی میں کیا ہے, یعنی کہ وہاں پر پہرے دار یا نگران چوکیدار موجود ہیں. اندر باہر 30-40 آدمی نوکر, گھوڑا, ہاتھی, پالکی, بگھی سواری کو موجود. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس کے پاس اتنے سارے نوکر ہوں اور املاک کی کتنے ہزاروں میں, تو یقیناً آج کے دور میں بھی 30-40 نوکر کروڑ پتی کے پاس بھی نہیں ہوتے, اربوں میں جاتی ہے کہانی. ٹھیک ہے. فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں, جمال آرا اور حسن آرا. جمال آرا نواب اسفندیار خان کے بیٹے سے بیاہی گئی تھیں. حسن آرا کی نسبت نواب جھجر کے خاندان میں ہوئی. ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھیں جس میں اصغری کا میکہ تھا. یعنی کہ جس گھر سے اصغری شادی ہو کر یہاں آئی تھی اس محلے میں یہ خاتون جو کہ ان کی خالہ ہیں, کس کی, حسن آرا اور جمال آرا کی, وہ وہاں رہتی تھیں. اس محلے میں تو اصغری کی لیاقت کا شور تھا. شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کے حال سے خوب واقف تھیں. شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں سے ملنے کے لیے آئیں. دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں. اگر ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے. یعنی کہ جو دنیا چل رہی ہے اس میں قاعدہ ہے, کسی کے پاس خوشیاں ہیں, کسی کے پاس غم ہیں, چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو. ہر کسی کا غم دکھ الگ طرح کا ہوتا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جن کو اتنا امیر کبیر بتایا گیا ہے اور ہر طریقے کی جو عیش و عشرت ہے انہیں حاصل ہے, دیکھتے ہیں ان کا غم کیا ہے. شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے, لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھیں. حسن آرا کے مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے گھر ہی میں سب سے بگاڑ تھا. یہ تھا ان کا اصل غم. حسن آرا کی بدتمیزیاں, بد تہذیبیاں, سب عیش و عشرت ہے, لیکن اولاد کیا ہے, نافرمان ہے. اور اس کی افتاد یعنی اس کی پریشانی اتنی بری پڑی تھی کہ گھر میں جو رہنے والے تھے ان سے بھی اس کی نہیں بنتی تھی اور لڑائی جھگڑے رہا کرتے تھے. نہ ماں کا لحاظ, نہ آپا کا ادب, نہ باپ کا ڈر. نوکر ہیں کہ آپ نالا ہیں. نوکر جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں. لونڈیاں ہیں کہ الگ پناہ مانگتی ہیں. جو گھر میں کام کرنے والی کنیزیں لڑکیاں وہ بھی بچتی ہیں ان سے. غرض حسن آرا سارے گھر کو سر پر اٹھائے رہتی تھی. شاہ زمانی بیگم کے آنے سے چاہیے تھا کہ بڑی خالہ سمجھ کر حسن آرا گھڑی 2 گھڑی کو چپ ہو کر بیٹھ جاتی. کیا ذکر, شاہ زمانی بیگم کو پالکی سے اترے دیر نہ ہوئی تھی کہ لگاتار 2-3 فریادیں آئیں.
کہ بیگم صاحب دیکھیے چھوٹی صاحبزادی نے میری نئی اوڑھنی لیر لیر کر ڈالی۔ اگر آپ کسی کپڑے کو پکڑے اور یوں کر کے پھاڑ دیں، پتلے پتلے اس کے پیس کر دیں، تو وہ کیا لیر لیر کر ڈالی۔ اب مجھے کون بنا کر دے گا؟ سوالیہ نشان۔ گلاب بلبلا اٹھی کہ ہائے میرا کان خونا خون ہو گیا۔ اس کا کیا کرا؟ کان نوچ دیا۔ باورچی خانے سے ماما نے دہائی دی، اچھی خدا کے لیے کوئی ان کو سمجھاتا۔ سالن کی پتیلیوں میں مٹھیاں بھر بھر کر راکھ جھونک رہی ہیں۔ یہ صرف اتنی سی دیر کی بات ہے کہ ان کی خالہ آئی ہیں اور بجائے اس کے کہ سلام کرنے کو جاتی، گھر انہوں نے سر پر اٹھایا ہوا ہے، اور صرف باہر سے اندر آنے تک 3 فریادیں یا شکایتیں آ گئی ہیں، اور تینوں شکایتیں بذات خود بڑی شکایتیں ہیں۔ شاہ زمانی بیگم نے آواز دی، حسنہ یہاں آؤ۔ خالہ کی آواز پہچان بار حسن آرا چلی تو آئی، لیکن نہ سلام نہ دعا۔ ہاتھوں میں راکھ، پاؤں میں کیچڑ، اسی حالت میں دوڑ خالہ سے لپٹ گئی۔ خالہ نے کہا، حسنہ تم بہت شوخی کرنے لگی ہو۔ حسن آرا نے کہا، اس سنبل چڑیل نے فریاد کی ہوگی۔ یہ کہہ کر خالہ کی گود سے نکل لپک کر سنبل کا سر کھسوٹ لیا۔ بہتیرا خالہ این این کرتی رہیں، ایک نہ سنی۔ مگر 3 جھگڑے تو وہ پہلے ہی کر کے آئی ہیں، اور خالہ نے صرف پوچھا ہے تو کیا کرا؟ اگلے جھگڑے کی بنیاد رکھ دی۔ سر کھسوٹ لیا، مقصد مٹھی لی اور سر کے بال پکڑ پکڑ کر نوچنا۔ شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولی، بوا سلطانہ اس لڑکی کے لیے تو خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو۔ شاہ زمانی بیگم، اوئی بوا تمہاری بھی کہاوت وہی ہے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ یہ جو شاہ زمانی بیگم اور ان کی جو بہن ہیں وہ بات کر رہی ہیں کہ اس کے لیے آپ کوئی استانی رکھ دیں، تو وہ اپنی بہن کو کیا مشورہ دے رہی ہیں؟ آپ استانی کا کہہ رہی ہیں، آپ کے محلے میں تو خود 1000 استانیوں کی ایک استانی موجود ہے۔ ٹھیک کون؟ مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو۔ یہاں تک یہ ہمارا آج کا پڑھنے کا سبق۔ باقی اس سے آگے کا جو سبق ہے انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے اگلے لیکچر میں، ٹھیک ہے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ یہ جو سبق ہے، ہوم ورک میں آپ کا کیا کام ہے؟ سبق پڑھنا ہے۔ یہ والا جو آپ کا سبق ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ بچوں اب آپ چھوٹی کلاس میں تو نہیں رہے، 9th اور 10th کلاس ہے آپ کی، یہاں پر آ کر آپ کی اپنی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی تک جو آپ کے امتحانات تھے وہ تو آپ اسکول میں دیتے تھے، استاد بھی آپ کے مدد کرتے تھے اور تیاری آپ بے فکر ہو کر کر رہے ہوتے تھے۔ پھر آپ کا جو مقابلہ ہوتا تھا وہ ایک کلاس کے 20 30 50، ٹھیک ہے، اور اگر سیکشن بھی ہیں تو 100 150 بچوں سے مقابلہ 200 سے رکھ لیں آپ۔ لیکن اب جو ہے آپ کے پاس اب کھلا امتحان ہے، مقصد سوالات کا آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہو پاتا،
بورڈ والے جو سوالات دیں گے یقیناً آپ کے دیں گے تو سبق سے ہی، لیکن اگر آپ نے بہت اچھی طرح پڑھا ہوگا تو دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے مضامین مکاتیب لکھنے کے لیے وسعت الفاظ اور ذخیرہ الفاظ بھی چاہیے، خیال کی وسعت بھی آپ کی ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں پیدا کرنے کے لیے آپ کا یہ جو صرف نصاب ہے یا نصابی کتابیں ہیں یہ کافی نہیں ہوتی۔ اب آپ جس درجے میں آ گئے ہو وہاں پر اساتذہ کی تو ذمہ داری ہے، یقیناً ان کے اوپر بھی جو پورا زور ہوتا ہے کس چیز پر کہ اپنا جو سلیبس ہے، نصاب ہے، کتابیں ہیں، اس کو مکمل کرا سکیں۔ لیکن آپ کیونکہ مکمل طور پر طالب علم ہیں اور پڑھنے کے اوپر آپ کا زور ہونا چاہیے، پہلی ترجیح آپ کی تعلیم ہونی چاہیے۔ آپ کو اس سے متعلق جتنا لٹریچر ہے، ادب آپ کا جو ہے، جتنا مواد ہے، اس کو آپ بہت اچھی طرح پڑھیں۔ مثلا جیسے آپ کے پاس ابھی یہ جو سبق آیا ہے، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اس ناول سے میرات العروج، انتہائی دلچسپ اور سیکھنے والا ناول ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں۔ تو آپ کا کام کیا ہے، آپ لائبریری میں ڈھونڈیں، یا اگر آپ خرید سکتے ہیں تو خود خرید لیجئے اور اس ناول کو ضرور پڑھیں۔ نہ صرف اس ناول کو، باقی بھی جو ہمارے پاس آتے ہیں جن کے حوالے دیے جاتے ہیں، جو ہمارے پاس سبق محفوظ کیے گئے ہیں، ان ناول کو کوشش کیا کریں کہ یا تو خرید کر پڑھ لیں، نہیں تو لائبریری جا کر پڑھ لیں، یا لائبریری سے گھر لا کر پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو موجود سبق ہے یہ تو کم از کم آپ کو اگلے لیکچر کے لیے پڑھ کر آنا ہے، ٹھیک۔ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔